شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین، ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے آج ہم اللہ کے ولی کامل زبدۃ العارفین عمدۃ السالکین حضرت پیر طریقت ولی کامل حضرت خالد ظفر قدوائی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار نور پہ حاضر ہیں۔ پیر محل شریف سے ٹوبا ٹیک سنگھ سے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے ناظرین مکرم، جب وہ فرائض واجبات سنن کو ادا کرتے کرتے کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کا وہ اسے جب قرب عطا ہوتا ہے تو رب کائنات اس کو اتنا اپنا قرب عطا کرتے ہیں کہ پھر اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہم اس عظیم درگاہ پہ حاضر ہیں، اور میرے پینل میں جو مقتدر شخصیات ہیں الحمدللہ ARYQ TV کے ذریعے ہمیشہ آپ ان سے قرآن و حدیث کا نور حاصل کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب بہت بڑی شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے، اور امریکہ اور UK کا کامیاب دور آپ کا، آپ کو بہت مبارک ہو جائے۔ بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم و محترم جناب ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو سماعتوں تک نہیں بلکہ قلب و روح تک اترتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میری بائیں جانب دل ہے، اور دل کی جانب سید زادے بیٹھے ہیں، حضور کی آل کے شہزادے جلوہ فرما ہے، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ الحمدللہ قرآن و حدیث خاص طور پہ ان کا ایک ملکہ ہے کہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات کا انبار الحمدللہ ایسے اترتا چلا آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ خاص اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ہماری خوشبختی ہے حضور کی آل کے شہزادے جناب قبلہ ڈاکٹر حامد فاروق شاہ صاحب بخاری جلوہ فرما ہے، قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم و محترم بڑی علمی شخصیت ہیں، ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے جناب عزت مآب محترم المقام مفتی محمد سعید رضوی صاحب، قبلہ مفتی صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے جناب، بہت شکریہ۔ اور ہمارے درمیان آپ کا جانا پہچانا چہرہ اور پر نور آواز ہے، اور پوری دنیا کے اندر، وہ بھی امریکہ کینیڈا کا بھی تازہ دورہ کر کے تشریف لائے ہیں، پوری دنیا کے اندر نعت کا نور جو ہے اس شاکان مصطفیٰ کے قلب و روح میں اڈیلتے ہیں۔ تشریف فرما ہے عالمی شہرت کے حامل جناب الحاج انجینئر محمد افضل نشائی صاحب۔ جناب نشائی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں چاہوں گا ذکر مصطفیٰ سے آغاز کریں۔ کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا مندی۔ بسم اللہ جی۔ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی
ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، اور ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، اور دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا۔ کیا کہنے حضور دیکھے نا۔ شیخ صاحب آپ نے تو براہ راست دربار مصطفیٰ میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز، کیا التجا ہے۔ اور ناظرین، یہ حضور دیکھے نا، یہ حکم خداوندی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ حضور اللہ کی بار اللہ پاک نے خود تعلیم دی ہے، اے میرے بندو، اے میرے آقا کی امت، یہ حضور کی بارگاہ میں کہا کریں حضور دیکھے نا، انظرنا۔ اور یہ دیکھیں کسی عاشق نے کیا خوب کہا تھا، اور مسجد کے عشاق کی مسجد کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، حضور دیکھے نا۔ بڑھتے ہیں حضور قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسم قادری صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں سوال ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ بسم اللہ جی، موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کا محبوب ہوتا ہے، کیا کہنے، اس کا مقرب ہوتا ہے، مستجاب ہوتا ہے، مقبول بارگاہ خداوندی ہوتا ہے۔ واہ واہ، ولی کی یہ سادہ سی تعریف ہے اور ولی کے میننگز ہیں، اور جہاں تک قرآن کی روشنی میں اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، تو جو مشہور آیات مقدسہ 11ویں پارے کی سورہ یونس کی تلاوت کی جاتی ہیں، اس میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت پر اکتفا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے، جس میں ولی کا مقام بیان کیا گیا، اور جس میں ولی کی پہچان بیان ہوئی اور شان بیان ہوئی، واہ واہ، وہ سکپ کر دی جاتی ہیں، ہاں تو پورا مضمون کلیئر نہیں ہو پاتا۔ صحیح، اب ارشاد خداوندی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ واہ واہ، یہ تو ولی کا ایک امتیاز ہے، اس کی اسپیشیالٹی ہے، اس پر اللہ کا خاص کرم ہے، اس کو یہ مقام ملا کہ اس کی زندگی ایسے گزری ہوتی ہے جی مفتی صاحب، کہ اسے نہ آنے والے اندیشہ ہائے سود و زیاں دامنگیر ہوتے ہیں، آہا، اور نہ ہی جو اس کا ماضی گزرا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی خدشات ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ہے۔ اور اگلی آیت میں ایک جامع انداز کے اندر ولی کی تعریف بیان کی گئی، جس نے تمام تر اعتراضات کو بے خود بن سے اکھیڑ دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ ولی کوئی دم جھاڑے والے کو نہیں کہتے، تعویذ بیچنے والے کو نہیں کہتے، واہ واہ، ولی جو ہے نا وہ کسی کیا کہتے ہیں
کنگن پہننے والے کو نہیں کہتے، ٹھیک منکے والے کو نہیں کہتے، مٹکے والے کو نہیں کہتے، صحیح ٹھیک ہے، یہ گھنگروؤں والوں کو ولی نہیں کہتے۔ ولی کی خام خواہ لوگوں نے ہمارے مسلک کو، ہمارے پاکیزہ عقیدے کو، ہماری فکر کو اپنی غلط انٹرپریٹیشن اور پرسیپشن کی بنیاد پر اس فرسودہ نظریے کو لے کر ہمارے ستھرے سچے نورانی عقیدے کو ہدف تنقید بنایا ہوا ہے۔ ہم تو ولی اس کو مانتے ہیں جو قرآن کے اس معیار پر پورا اترتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی جامع تعریف یہ بیان کی کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بھی کامل ہو، جس کا تقوی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہو، کیا کہنے، جو تقوی کا حامل بھی ہو، ایمان بھی کامل ہو۔ اب اگلے آیت میں مقام شان بیان ہوئی، کیا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت، آخرت کی زندگی میں بھی بشارت، اور ان کے لیے جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں جا بجا بس آخری جملے، کہیں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہیں فرمایا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہیں فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو کیا مطلب ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب اخلاص ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب احسان ہو۔ اخلاص، تقوی اور احسان کو ایک جملے میں اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے اس معنی میں کٹ جاتا ہے کہ ہر وقت اس کا ربط خالق سے رہتا ہے، اور پھر مخلوق سے یوں جڑ جاتا ہے کہ ادھر سے فیض لیتا رہتا ہے، ادھر تقسیم کرتا رہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب، اور ماشاءاللہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے کا شان تو بیان کرتے ہیں، اوصاف بیان نہیں کرتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں شان تو ہے، وصف آگے ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے الحب للہ والبغض للہ، اس کی محبتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا اعراض بھی، کسی کو چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خدمت، آپ کی خدمت عالیہ میں سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی کیا قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ کمال کر دیجیے۔ دیکھیں کہ آپ نے تو سوال یہ کیا کہ ولی کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہونی چاہیے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ ولی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان بنیاد ہے، اور عمل صالح پھر اس پہ عمارت آپ نے کھڑی کرنی ہے، تو ساری زندگی ایسے ہی گزارنی۔ جو آخری جملہ قبلہ نے ارشاد فرمایا نا، اس حوالے سے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خالق سے تعلق رکھنا ہے تو آپ کے درمیان مخلوق نہ ہو، اور جب مخلوق سے تعلق رکھنا ہے تو پھر اپنا نفس درمیان میں آنے نہ پائے، تو پھر وہی ولی ہوگا نا، کہ جب وہ خالق کی طرف تو ہر حال میں متوجہ ہوتا ہے نا، تو جب وہاں جاتا ہے تو تبتل کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ کے ولی ہی ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ہم صرف لغت کی حد تک سمجھتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اس طرح گزاری ہوتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آپ کے سوال کا مختصراً جواب تو یہی ہے کہ جسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب جو ولی ہوگا اسے قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے اور قرآن پہ عمل کرتا ہوا دکھتا بھی۔ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو، جس طرح قبلہ کا پہلا جملہ یہ تھا کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اب اس نے دوستی اللہ سے لگا لی ہے اور اس کی یاری اللہ سے ہو گئی ہے، اب اسے کسی اور کی پرواہ کیا ہوگی؟ اسے کیا خطرہ ہے، اسے کیا خدشہ ہے؟ اس کی یاری اس سے ہو گئی ہے۔ یہاں MNA سے ہو جائے، MPA سے ہو جائے، وزیر اعلیٰ سے ہو جائے، وزیر اعظم سے ہو جائے، گورنر سے ہو جائے،
تھانے دار سے ہو جائے تو ہمیں آرام نہیں آتا اپنے گھر میں، تو کائنات کے خالق سے جس کی دوستی ہو جائے اسے کیا پرواہ ہے کسی چیز کی؟ کوئی انجینئر کیا بولتا ہے، کوئی مرزا کیا کہتا ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، ان کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے۔ پھر میرے رب نے اپنے دوست کو جو عطا کرنا ہے، میں ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ نے اسے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی بھی اسے صحیح کہہ بیٹھے ہیں، انہیں بھی کہنا پڑا کہ یہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سچا ولی ہو اسے البانی بھی مانتا ہے، وہ بھی منکر نہیں ہوتا۔ اب جو سچا ہوگا نہیں، ہم اس زمانے میں ہیں جہاں ہر چیز ہی فیک ہو گئی ہے نا، ہر چیز ہی نقلی ہمیں ملتی ہے، اس لیے ہم ولایت بھی نقلی تلاش کرتے ہیں، اصلی کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ وہاں جائیں گے تو وہ کہے گا پہلے نماز پڑھیں، وہ کہے گا روزہ رکھیں، وہ کہے گا جھوٹ نہ بولیں، وہ کہے گا درود پڑھیں۔ ہم شارٹ کٹ میں جنت بھی لینا چاہتے ہیں کہ ایسا پیر مل جائے جو خود بھی نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ جائیں وہ ایک لمحے میں آپ کو پہنچا دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب میرا رب اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اول زمرۃ تالج الجنہ صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا انبیاء کے بعد وہ اللہ کے ولی ہوں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اب یہ 14ویں رات کے چاند جیسا چہرہ یہ بازار کی جنس نہیں ہے کہ آپ یورو ڈالر روپیہ خرچ کے خرید سکیں، یہ میرا رب جسے چاہے یہ نور عطا فرماتا۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی ہے۔ ناظرین مکرم، میں بڑھتا ہوں جناب قبلہ ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب کی طرف سے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا حاصل اور مفتی صاحب کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہواؤں میں آپ کو اڑتا نظر آئے اور شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہو تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کرام کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں، اس پہ روشن ڈالیے۔ یہ ابھی جو آپ نے قول پڑھا یہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ آپ کا قول ہے، اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اڑتا ہوا نظر آئے، دریا میں تیرتا ہوا نظر آئے پانی میں، مگر ولیکن ترک سنتا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضربوہ بالنعلین، حضور کی جمیع سنتوں میں سے ایک سنت کا تارک ہو تو نالین اتار کے اس کی جی یہی پنجابی میں اچھا جی مزید آپ ترجمہ مزید وضاحت آپ کیجئے گا، یہاں وقفہ حائل ہے، میں آپ کی پوری بات لوں گا انشاءاللہ۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفہ کے بعد۔ آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا، مرحبا مرحبا۔ آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔